بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے قصص الانبیاء اور پیج ہے 439 اور یہ ہے اردو میں، اور بیان ہے فضیلت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، کتاب ہے قصص الانبیاء اور تصنیف ہے مولانا عبد المنان صاحب کی۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ساری کتاب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب یہ ہے 439 پیج پر بیان فضیلت حضرت امام احمد بن حنبل کی، وہ ہم آپ کے سامنے پی ڈی ایف کی صورت میں پیش کر رہے ہیں۔ روزانہ ہم ایک ایک بیان پی ڈی ایف کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدن کا بوجھ اٹھانا بھی اب محال ہوا، جو خود سے ہار کے بیٹھے تھے تو پھر یہ حال ہوا۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو دنیا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بیان حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کتاب تذکرۃ الاولیاء میں بھی مذکور ہے کہ بشیر حامی کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل میں ایسی خصلت ہے جو مجھ میں نہیں ہے، کہ وہ حلال کھاتے ہیں اور اپنے اہل عیال کو بھی کھلاتے ہیں۔ سری سختی سے مروی ہے کہ معتزلہ نے حاکم کوفہ کو ورغلا لگا کر احمد بن حنبل کو پکڑوا دیا تاکہ ان سے قرآن مجید کو مخلوق کہلوائیں۔ چنانچہ امام موصوف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر 1000 تازیانے مارے تاکہ وہ اس ناقابل برداشت کو دیکھ کر قرآن مجید کو مخلوق کہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ اور ہر وقت یہی کہا کہ قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، میں کسی طرح اس کو خدا کی مخلوق کہوں۔ اس حالت میں آپ کا ازالہ بند کھل گیا، اسی حالت میں آپ کا ازار بند کھل گیا۔ ہاتھ پاؤں تو بندھے ہوئے تھے، مگر غیب سے ایک ہاتھ پیدا ہوا اور اس نے آپ کا ازار بند باندھ دیا۔ جب یہ حال کرامت دیکھی تو پھر آپ کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی ضرب شدید کی وجہ سے، اسی صدمہ سے آپ کی وفات ہوئی۔ نقل ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل کسی نہر میں وضو کرتے تھے اور دوسرا شخص بھی اس سے وضو کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے جی میں کہا کہ شاید امام احمد بن حنبل کو یہاں میرے وضو کرنے سے کراہت آوے، اس لیے اٹھ کر امام احمد بن حنبل کے قریب زبردست زیر دست بیٹھ کر اپنا وضو کیا۔ جب وہ مر گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا، اے یار، کوئی سبب میری نجاست کا نہ تھا، بس یہی ایک روز میں نے احمد بن حنبل کی حرکت و دفع کراہت کے باعث زیر دست بیٹھ کر کراہیت کے باعث زیر دست بیٹھ کر وضو کیا تھا، وہی سب میری خواستگاری کا ہوا ہوگا، وہی سبب میری خواستگاری کا ہوا۔ کہتے ہیں کہ آپ بغداد میں رہتے تھے، مگر آپ نے روٹی بغداد کی کبھی نہ کھائی، اس واسطے کہ بغداد کو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غازیوں کے واسطے وقف کیا تھا۔ آپ ہر روز موصل سے روٹی منگا کر کھاتے۔ ایک بیٹا ان کا جس کا نام صالح تھا، وہ 1 سال اصفہان میں قاضی کے عہدے پر رہا۔ بزہد و اصلاح آراستہ و بہ تقوی و صلاح پہراستہ، سائم الدہر
قائم اللیل تھے، ایک دن اپنے سامنے روٹی رکھی ہوئی تھی، دیکھ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آج کی روٹی روز جیسی نہیں ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ کیونکہ روٹی کی وضع بدلی ہوئی ہے۔ خادم نے کہا کہ آج کا خمیر آپ کے فرزند صالح کے گھر سے لائے تھے۔ فرمایا کہ وہ قاضی تھا، اس کے یہاں کا خمیر میں کیا کھاؤں، اس کے یہاں کا خمیر میں کیا کھاؤں گا، لہٰذا اس روٹی کو دور دراز اس روٹی کو اس روٹی کو دروازے پر رکھو، اور جو سائل آوے اس سے کہہ دو کہ آٹا احمد کے گھر کا اور خمیر صالح کے گھر کا ہے، اگر تم چاہو تو اس کو لو۔ کہتے ہیں کہ 40 دن تک وہ روٹی رکھی رہی، لیکن اس روٹی کو کسی محتاج نے نہ لیا۔ آخر الامر وہ روٹی دریا میں ڈال دی۔ احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ روٹی کا کیا ہوا؟ تو عرض کی کہ وہ روٹی دریا میں ڈال دی۔ چنانچہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت سے اس دریا کی مچھلی بھی نہ کھائی۔ منقول ہے کہ آپ سے جو کوئی مسئلہ پوچھتا تھا جواب دیتے تھے، اور اگر مسئلہ حقائق کا پوچھتا تو بشیر حافی کا حوالہ دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ رضا کے کیا معنی ہیں؟ جواب دیا کہ اپنے سب کام خدا کو سونپنا۔ پھر پوچھا کہ محبت کے کیا معنی ہیں؟ تو فرمایا کہ اس مسئلہ کو بشیر حافی سے دریافت کر لو۔ پھر پوچھا کہ زہد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا زہد کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو حرام کا ترک کرنا اور یہ زہد عوام ہے، دوسرا زیادتی حلال کی ترک کرنا، یہ زہد خاص ہے، تیسرا اس چیز کا ترک کرنا جو خدا کو بلا دیوے، اور یہ زہد عارفاں ہے۔ جب امام احمد بن حنبل اپنی وفات کے قریب پہنچے تو لوگوں نے انہیں زخموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا، تو آپ نے بھی اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ ابھی مکمل آرام نہیں ہوا۔ پھر آپ کے فرزند نے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا فرماتے ہیں؟ کیا میرے سامنے شیطان کھڑا ہے؟ اور وہ ہاتھ مل مل کر نہایت افسوس سے کہتا ہے کہ اے احمد، تو اپنا ایمان میرے ہاتھ سے بچا لے گیا، تو میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ ابھی نہیں، ابھی تو چند تنفس باقی ہیں۔ اے فرزند، ابھی قریب شیطان اور سلب ایمان سے بہت نڈر نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے انتقال فرمایا تو آپ کے جنازے پر ہزارہا پرندے آ کر رونے لگے اور اپنی بے تابیاں دکھانے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر 40,000 گبوتر سعد یہود مسلمان ہوئے اور زناریں توڑ ڈالیں اور پکار بولے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد بن حزیمہ نے احمد بن حنبل کو بعد وفات کے خواب میں دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا یا امام المومنین، اللہ تعالیٰ سے کیسا معاملہ رہا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے افضال امیم الالطاف قدیم سے مجھے بخش دیا، اور تاج کرامت کا میرے سر پر رکھا، اور پھر فرمایا کہ یہ اسی کا بدلہ ہے جو تو نے میرے کلام کو مخلوق نہ کہا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے مذہب کے لوگ کم تھے، لیکن ان کے درہ اور زہد کے احوال مشہور ہیں، اور کیمیائے سعادت اور احیاء علوم ان کی خوبی اور کمال سے بھری ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد آتی رہی آپ کی رات بھر، میری ہوتی رہی بندگی رات بھر، جب بھی سوچا مدینے کو جاؤں گا میں،
مجھ پہ ہنستی رہی مفلسی رات بھر، میں تو کاغذ قلم لے کے بیٹھا رہا، کام کرتی رہی عاشقی رات بھر، جو خدا کی عبادت سے غافل رہا وہی سوتا رہا آدمی رات بھر، رات بھر دل کی بستی مہکتی رہی، نعت سرکار میں نے لکھی رات بھر، جانے کب دید ہوگی مجھے آپ کی، سوچتا میں رہا بس یہی رات بھر، میں تو اکرم درود ان پہ پڑھتا رہا، میری ہوتی رہی حاضری رات بھر۔